یہ نا میرا ویسے سٹریم میں نے کرنی نہیں تھی اج کوئی اور موڈ چ سا سی تو ویسے ہی میں نے کہا یار کلاس پڑھانی ہے تو چھٹی نہیں ہونی چاہیے تو آ گیا میں تساں شاید ویندے ہو پیا میں سائڈ تے کڈ کے بھی رکھیاں نا کتاباں بابیاں دیاں کشف المحجوب کیمیا سعادت احیاء العلوم مکاشفۃ القلوب تو کوئی نہ کوئی تھوڑا جا بابیاں نو پڑھن دا دل کر رہا سی کہ بابیاں نو پڑھیے تھوڑا جا عثمان آ گیا ہاں جی استاد محترم ادھر آواز ٹھیک ہے بہترین ادھر آواز ٹھیک تو آصف بھائی دوسرے بھائی بھی وہ بھی گل سن نا آصف نو بھی سد لے ہاں جی اسامہ نو بھی سد لے کاشف بھی آ جائے تے تسی براڈ کرو میں بہ کے سننا تسی اے براڈ ساڈی جڑی ہے ایتھے ہی سٹاپ ہوندی ہے تسی اپنی براڈ کرو ایتھے ٹک ٹاک تے بھی جا رہی ہے آواز کوئی گل نہیں ٹھیک ہو گیا استاد محترم کرو کرو اے تواڈے والے وے میں ہن میسج کر دوں وہ سب کو کہ آ جائیں بالکل بالکل ساری ٹیم نو سد لو تے تسی براڈ اپنی کرو اللہ اللہ تے خیر صلی وہ پیغام آپ ہی پہنچ جائے گا جنوں پہنچانا جے استاد محترم میرا لوگو نہیں آ رہا لوگو لاؤ گے تے آئے گا نا لوگو لایا ہی نہیں تے آئے گا کہیں دسو بابر تو جو بھائی ٹک ذرا ٹاک پر ہماری آواز آ رہی ہے جی استاد آواز بہترین ہے یوٹیوب تے اور ٹک ٹاک تے بھی جا رہی ہے تو اپنی گل پہنچاؤ جڑی کرنی ہے تے اور ٹیم ساری نو سد لو تے منجی ٹھوکنی شروع کر دیو پھر السلام میں سائڈ تے ہو کے بہنا وا علیکم کی بندہ ہے پیا السلام علیکم استاد محترم جی ٹھیک ہو گیا استاد وعلیکم السلام کاشف کتنے فوت ہو گئے ہیں تو بھائی جی مغرب دا ٹائم ہے ہن تراویاں پڑھن چلنا اس تو بعد اچھا تواڈے تراویاں شروع ہو گئیاں نے جی جی آج صبح پہلا روزہ انشاءاللہ اچھا 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 ٹھیک اچھا یار آر ایف آئی اور شیخ اشرف صاحب جی ویلکم جناب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نظر نہیں آ رہے جی میں نظر نہیں آ رہا نہیں میں نے مائک وہ کیمرہ میوٹ کیا ہوا ہے اب نظر آ گیا ہاں ہاں ٹھیک ہاں تو میرا نظر آنا کوئی ضروری ہے تو فرما دیں کیسے ہو آپ الحمدللہ جی فرمائیے بہت ٹائم کے بعد آیا آپ سے بات کرنا اچھا اچھا عثمان ابراڑ شروع کرو بھائی جی استاد محترم یہ بس دوستوں کو میسج کر دیا ہے جیسے وہ براڑ تواڈے حوالے جے تے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابراڑ نو مینج کر لیا جے ہن جی استاد محترم ٹھیک ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام آر ایف آئی جی جناب جی ریئل فیس آف اسلام آفیشیل کے نام سے میرا چینل ہے تو میرا نام نظر محمد ہے استاد محترم کو سلام پیش کرنا تھا اور استاد محترم نے آج نظر محمد تم نے ادھر ہی رہنا ہے عثمان کے ساتھ براڈ کرنی ہے براڈ آج بڑی اہم ہے استاد محترم آپ کا حکم سراخوں پر لیکن میں اس ٹائم ڈیوٹی پر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اندر آگے پیچھے ہو مر جا ڈیوٹی بھی کرو نال تے دین دا بھی کام کرو کیڑا تواڈے کو ڈیوٹی تواڈی خود جانی ہے تے ایتھے رہو دوویں استاد محترم عثمان چل شروع کر یار پارٹی شروع کر بھائی جی میں ایک بات کروں گا پھر عثمان بھائی اپنی جو دوسری ٹیم اور مجھ سے غلطی سے مائک میوٹ ہو گیا استاد جی کا استاد محترم مائک آن کر لیجیے گا ٹک ٹاک پہ غلطی سے میوٹ ہو گیا میں سمجھا میرا مائک ہے سے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس سے کوئی عداوت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرمائیں گے تو آگے سے انہوں نے کہا کہ بریلویوں کے تو
इमाम अहमद रज़ा खान फादल बरेलवी रहमा हैं, और जो देवबंदी हैं उनके अशरफ अली थानवी साहब हैं। तो दज्जाल भी वही हैं और वली भी वही हैं, क्योंकि इन पर कोई मुत्तफिक नहीं है मिर्ज़ा साहब के बकौल, तो वो वली नहीं हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने भी ये दावा किया है अपनी वीडियोज़ में कि मैं वली अल्लाह हूँ, और मुझसे जो अदावत रखेगा अल्लाह का उससे ऐलान जंग हो चुका है। मिर्ज़ा साहब ने इस बात को तस्लीम किया है। अगर कोई मरज़ई साहब मुतालबा करेंगे तो वीडियो भी दिखा दी जाएगी। तो मिर्ज़ा साहब से ये सवाल है कि टाइम क़यामत तक का है, आपने इस जो आपने अपना मेयार बनाया है, जो आपने अपना रूल बयान किया है, इसके मुताबिक क़यामत तक आप अपने आप को वली अल्लाह साबित कर दें, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। क्योंकि ना आपको बरेलवी मानते हैं, ना आपको देवबंदी मानते हैं, ना आपको शिया मानते हैं, और ना ही वहाबी मानते हैं। आपको मानते हैं तो एथियस्ट मानते हैं और कादियानी मानते हैं। और अगर कादियानियों के मानने से बंदा वली हो जाता है तो आप 100% वली हैं। बाकी आपके रूल के मुताबिक मिर्ज़ा साहब आप क़यामत तक अपने आप को वली साबित नहीं कर सकते। जो आपने वली होने की एक्सप्लेनेशन की है, जो वली होने की आपने डेफिनेशन बयान की है, ये मेरी लास्ट बात थी। और अब उस्मान भाई अपनी स्ट्रीम को शुरू कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जबरदस्त आपने एक पॉइंट उठाया कि जो इसने देखिए वो जो भी असूल जिसमें कादियानी गढ़ लेते हैं, इसने भी असूल गढ़ा ताकि कोई मौका ना रह जाए, फिरका वारियत फैलाने वाला जो मौका है ना वो कोई हाथ से ना चला जाए। तो अभी जो है वो उस्ताद मोहतरम भी बता रहे थे कि हमारे औलिया तो सहाबा भी हैं, तो ये बात कहाँ तक जाएगी? जो मुतफिका तौर पर जैसे बायजीद बुस्तामी हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनको अहले हदीस भी वली मानते हैं, जो बंदी भी वली मानते हैं, बरेलवी भी उनको वली मानते हैं। इवन के ऐसे भी औलिया इकराम है जिनको शिया भी मुतफिका तौर पर वली मानते हैं। अब इन औलिया इकराम के बारे में कि जो मुतफिका तौर पर सबको वो मानते हैं, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे इसके रूल के मुताबिक? क्यों ये नहीं मानता? तो इनके इसके मुकाबले जो जिसको ये नहीं मानते बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह है, अब उनको ये गालियां दे चुका होगा। तो ये जो फिरका वारियत है इसी के ऊपर आज हमने स्ट्रीम करनी है, गुफ्तगू करनी है कि जो टिकटॉक पे कुछ लोग ऐसे कि जिन्होंने पहले शियों को गालियां देनी शुरू की और उनको उकसाया कि आप हमारे जो मुकद्दसात हैं, सहाबा हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, हजरत आयशा रज़ी तआला अन्हा हैं, उन पर भी आप भौंकें बकवासात करें। उन्होंने उन चीज़ों का उनको मौका फराहम किया और इसी तरह वो फिरका वारियत फैलाते फैलाते यही इंजीनियर की कादियानियों की रवश पर चलते हुए उन्होंने क्या किया कि अब आला हजरत अलैहि रहमा और बरेलवियों के ऊपर उन्होंने बात शुरू कर दी और एक ऐसा मुहाज खोल दिया ताकि जहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे फिरका वारियत फैले। तो आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ तारीखी हकाइक जो है वो उनसे पर्दा हम चाक करेंगे। तो कोई इसको सुने, किस तरह सुने वो उसकी स्वाबदीद है। हम जो हकाइक हैं, असल हकाइक हैं, वो उनकी कुतब से भी साबित करेंगे, उनकी अपनी मुतफिका तौर पर मुस्तनद कुतब से हम वो बात करेंगे, साबित करेंगे। हम जो है वो नाम लिए बगैर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस ब्रॉड को हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चलाएंगे। तो टिकटॉक पर मेरी आवाज़ आ रही होगी, मुझे बता दें कि टिकटॉक पर, क्योंकि वो लोग जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर एक्टिव हैं। ये जो ब्रॉड, ये जो गुफ्तगू होगी, ये वो टिकटॉक पर आने वाले जो लोग हैं उनका नाम लिए बगैर हम ये ब्रॉड करेंगे। और इसका टाइटल भी कुछ मैं जो मैंने रखा वो मैं थोड़ा सा उसकी वजाहत भी कर दूं। और मुझे बिल्कुल हम जो है वो हक बात करेंगे इंशाल्लाह। हक बात करने के लिए हम ये नहीं है कि कोई डरते नहीं है
کہ یہ حق بات جو ہے وہ آنی نہیں چاہیے سامنے. کوئی ہم سے سوال کرتا ہے فرقہ واریت کے حوالے سے, ہم مدلل اور مفصل اس کا جواب دیتے ہیں, انحراف نہیں کرتے. اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فتاوی جات فتوے لگائے ہیں شاطنیت کے اوپر, ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. جیسے میں ابھی کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان میں تفریق کی وجوہات ہیں, اس کے اوپر ہم تاریخی حقائق جو ہیں اس کو بیان کریں گے. اور جو بدنام زمانہ کتابیں ہیں جیسے تقویت الایمان اسماعیل دہلوی کی, یہ بدنام زمانہ کتاب یہ کن کے کہنے پہ لکھی گئی, صراط مستقیم یہ کس کے کہنے پہ لکھی گئی, کیوں لکھی گئی, اور اس میں جو عقائد و نظریات ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی سے لیے گئے, ان کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے بھی انشاءاللہ عز و جل اس براڈ کے اندر ہم جواب دیں گے. اور یہ انگریز نے جو کام کیا, یہ تقویت الایمان, صراط مستقیم, اس طرح کی اور کتابیں لکھوائی گئیں, وہ ثابت ان کی کتب سے کریں گے, نہ کہ ہم کوئی ایسی بات خود سے کریں کہ یہ کہیں کہ یہ بہتان ہے, یہ الزام ہے. تو انگریزوں نے ان کو کیسے لکھوایا, پھر مسلمانوں کو توڑا, اور پھر ان سے شورش برپا ہوئی اور فرقہ واریت کو ہوا دی گئی. ہم جبکہ دیوبندی, موجودہ دیوبندی جو ہیں اہل حدیث ہیں, ہم ان کو مکاتبہ فکر کہتے ہیں. یہ ہمارا موقف کیوں ہے, اس کی کافی بار ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. استاد محترم مفتی مبشر رضا قادری دعوت و برکاتہ العالیہ, انہوں نے اس کی وضاحت کی, اور ہم نے باقاعدہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالہ جات سے, فتاوی سے یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ یہ فرقہ نہیں, یہ مکاتبہ فکر ہے. لیکن اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, ہمارے موقف کو, اور فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں. تو آج ہم انہی کے گھر سے ہم کچھ حقائق جو ہیں وہ اس کو بیان کریں گے. تو یہ جو اسماعیل دہلوی ہے, اس کے بارے میں پہلے ہم گفتگو کریں گے. یہ شاہ عبدالعزیز کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ, ان کے یہ بھتیجے تھے, اور یہ ابن عبد الوہاب نجدی سے بڑے متاثر ہوئے. میری آواز آصف بھائی بالکل صحیح آ رہی ہے نا جی؟ جی سپول بھائی آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. مجھے بس 2 منٹ دے, میں چارجر اپنا نا ایکٹیو کر لوں, کیونکہ یہ براڈ جو ہے نا کافی لمبی بھی جا سکتی ہے, اور میں چارجر وغیرہ اپنے سارے پاس رکھتا ہوں. اگر کوئی گفتگو بھائی کرنا چاہتا ہے, آصف بھائی ہو گئی, کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ گفتگو اس پہ کر لیں. جی عثمان بھائی, میں اس میں بس یہ ایڈ کروں گا کہ بھائی ہم نے جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کے اوپر انہوں نے کلام شروع کیا ہے نا, انہوں نے ٹک کے اوپر, تو ہم نے انہیں پرسنل میں جو ہے نا, یہ جن لوگوں نے یہ فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے نا, انہیں ہم نے پرسنل میں لیا واٹس ایپ کے اوپر. واٹس ایپ پہ لے کے ان سے ہم نے گزارش کی کہ بھائی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں نا, اگر آپ کو کوئی اشکالات ہیں, کوئی بات اگر ہے تو ہم پرسنل میں کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے انہیں دعوت بھی دی, مکالمے کی, مباحثے کی بھی دعوت دی کہ بھی آپ تشریف لائیں, ٹھیک ہے جی. ہم اسے بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے تو طے کر لیتے ہیں, جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, تاکہ ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر بات نہ کرنی پڑے. اور ہم نے ان کو پیغامات بھی بھجوائے کہ بھئی آپ جو ہے بار بار پیغامات بھجوائے, اور ڈائریکٹ ان کو جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی آپ آئیں, بیٹھ کے تو بات کرتے ہیں, اور بیٹھ کے بات کر کے تو یہ معاملے کا حل کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, اور اپنی برادروں کے اوپر وہ مسلسل وہی روش انہوں نے جو ہے وہ اوپر شرک اور جناب گالیاں, غلیظ زبان, ٹھیک ہے, جو وہ انہوں نے اپنا جو عمل ہے اس کو جاری رکھا. حالانکہ ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کا نام لے کے آج تک کبھی بھی کسی شخصیت کا نام لے کے کبھی بھی ہماری طرف سے کوئی بات نہیں کی. اگر ہم نے جواب دیا بھی ہے, جیسے کہ قادیانی سوالات کرتے ہیں کہ جی آپ کیا حضرت نے دیکھیے جی وہ فلاں کے اوپر فتویٰ دیا ہے, تو ہم کہتے ہیں بھی انہوں نے شخصیت کے اوپر فتویٰ نہیں دیا, انہوں نے عبارت کے اوپر فتویٰ دیا ہے. اور جس شخصیت کے اوپر فتویٰ دیا ہے اس نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے, خود اس نے اس چیز کو اس کا اعتراف کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اگر ہمارے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہ دیتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے.
जी तो ये बिल्कुल। है कि अब हमें कोई मुर्दे इल्जाम ना ठहराए, ठीक है जी। हम अब दिखाएंगे लोगों को हकीकत दिखाएंगे लोगों को, अब हम लोगों को दिखाएंगे हकायक, ठीक है जी। जी, जी। और इनके हर सवाल का ऐसे जवाब इंशाल्लाह ताला हम देंगे। जी उस्ताद। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ऐसे हुआ कि इन्होंने पहले जो है वो गालियाँ देनी शुरू की, हम तक वो ब्रॉड, हम तक वो वीडियो हम तक पहुँची। उसके बाद ऐसे हुआ कि हमसे सवाल कादियानियों की तरफ से भी आया, मुसलमानों की तरफ से भी आया, और हमने उसका जवाब दिया कि देखो, मैं तो जिस देवबंदी से भी, अहले हदीस से उन इबारतों के बारे में गुफ्तगू की है, उन्होंने बिल्कुल उसका इनकार किया, बिल्कुल उसका इनकार किया है। जबकि उनकी तरफ से जवाब आया कि ये तो बिल्कुल सही बातें हैं। आपने जो है वो उनको जवाब क्यों दिया? आपने आला हज़रत की बात क्यों की उनके सामने? भई जब उनका फतवा मौजूद है और इबारात इबारात के ऊपर कुफ्र कलामी और उन इबारात के ऊपर फतवा कुफ्र, जैसे इस्माइल देलवी है, उसके ऊपर एक जमात के कौल के ऊपर हुक्म फ़क़ही जो है वो मौजूद है, एक जमात के कौल पर वो काफ़िर है। ये आला हज़रत अलैहिमा का फतवा भी मौजूद है कि एक जमात फुक़हा की उनके मुताबिक वो काफ़िर है, इस्माइल देलवी, ठीक हो गया। और जब उसकी इबारात और उसके ऊपर आला हज़रत ने कुफ्र कलामी जो है वो उसको साबित किया, तो कोई हमसे आके पूछे तो कोई कहे भई आपने क्यों आला हज़रत की बात की? तो हम करेंगे। ये बात बकायदा उनके अपने जो उनके बंदे हैं वो कहते हैं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने बिल्कुल सच्चे आशिक़े रसूल, उनकी मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मोहब्बत से मगलूब होकर ये फतावा जात दिए और हम तस्लीम करते हैं। लेकिन उन्होंने इन बातों को कि बदमाशी करने के लिए कि भाई आला हज़रत की ये बात आपने क्यों की, और वहां पे गालियां दी, इल्मी इख्तिलाफ करते, इल्मी बात करते, इल्मी जवाब देते। चले हम इस्माइल देलवी की ये जो बदनामे ज़माना किताब तक़वियतुल ईमान है, जबकि ये तक्का ईमान है, ईमान को तक्का लगाने वाली, ईमान को फोत करने वाली, ईमान को ख़त्म करने वाली किताब, ये जो किताब थी ये थी मुसलमानों की, मुसलमानों को तबाह करने वाली, फ़िरका वारियत को फैलाने वाली। ये गुलाम रसूल महर जो बंदियों के जनाब अकाबरीन में से हैं, इन्होंने किताब लिखी है सैयद अहमद शहीद। अब हम देखते हैं कि इस्माइल देलवी का कुछ हम देखते हैं कि ये बंदा कौन था। वो मैंने बता दिया, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो حي भतीजे था, ये على बड़े वो फैलाते हैं बात। देखो जी, ये الصلاة शाह حي वलीउल्लाह के على भतीजे हैं और शाह अब्दुल अजीज के बेटे हैं जी। नाम الصلاة लेंगे धोखा देने के लिए कि आम सादा फहम जो बंदा है वो समझे कि इतने बड़े औलिया इकराम के ये शागिर्द हैं। लेकिन इन्होंने कैसे इन्हराफ किया, अपने बड़ों के अकायद को कैसे इन्होंने उनका इनकार करके कैसे उनकी रुसवाई की, वो हम सारा इनकी किताबों से साबित करेंगे, ना कि कोई अपनी किताब पेश करेंगे। इंशाल्लाह इनकी मोतबर और मुस्तनद किताबों से साबित करेंगे। गुलाम रसूल महर लिखता है सफ़ा 57 के ऊपर कि इसकी तालीम क्या है और इसका असल इसकी ये था क्या, इसकी तालीम क्या थी। तालीम के बारे में सुन लीजिए आप इसकी, इस इस्माइल देलवी के बारे में कि जिसने तक़वियतुल ईमान के अंदर गुस्ताखियां की और उम्मत में एक शोरश बर्पा की। इसकी तालीम सुने। कहते हैं जब आपकी उम्र 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की हुई तो हिंद के मामूल के मुताबिक मकतब में बिठाया गया। तो कहते हैं कि जनाब ये समझना चाहिए कि मकतब में बैठने की तारीख 10 जमादियुल आखिर ये बनती है जी 1205, और फिर कहते हैं जो 1791 होगी। खानदान का सबसे बड़ा सरमाया इल्मे दीन था या जिक्र सलूक, इसलिए यकीन है कि तालीम के अहतमाम में कोई दकीका गुजारिश ना हुआ होगा, लेकिन कोशिशों के बावजूद सैयद साहब की तबीयत तहसील इल्म की तरफ माइल नहीं हुई। ये अनपढ़ जाहिल था, इसको आता जाते कुछ नहीं था। इसकी कहते हैं कि तबीयत तहसील इल्म की तरफ माइल ना हुई। और जनाब वो आगे कहते हैं कि मुख्तन अहमदी का बयान है कि 3 वर्ष तक बराबर मकतब जाते रहे, लेकिन इस मुद्दत में कुरान पाक की सिर्फ चंद सूरतें भी हिफज ना कर सके और मुफरद हरूफ के सिवा कुछ लिखना ना आया। आपके बड़े भाई सैयद इब्राहिम, सैयद इसहाक बारहा लिखने पढ़ने की ताकीद करते रहे, लेकिन मालूम होता है
کے والدین بزرگوار اس تقلید کو بالکل بیسوت سمجھ چکے تھے. یہ تھی اس بندے کی تعلیمی حیثیت کہ اس بندے کو 3 سال مکتب جانے کے باوجود بھی کچھ نہیں آیا. تو اگلا حوالہ میں پڑھوں گا اس کی تعلیم کے بارے میں، اسماعیل دہلوی کی تعلیم کے بارے میں، حیات طیبہ، صفحہ اس کا ہے 234. ابھی میں ایک اور حوالہ بھی پڑھوں گا جو ان کے آگے استاد ہیں، وہ سید احمد بریلی کے نام پہ، جنہوں نے انگریزوں کے کہنے پہ کیا کیا گل کھلائے اور کیسے مسلمانوں کو توڑا، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا اور مسلمانوں میں گھس کے انگریز کو آنے کا موقع دیا. وہ سارا انشاءاللہ انہی کی کتب سے حقائق جو ہیں وہ اپنی کتب سے ہم کوئی حوالہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ حیات طیبہ. جی 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 ہاں عثمان بھائی، میں کچھ کہنا چاہوں. جی کہیے. یہ وہی اسماعیل دہلوی ہے جو اس نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں مل جاؤں گا. اس نے، اور ہم نے مطالعہ بھی کیا تھا کہ یہ حدیث اسماعیل دہلوی نے کہاں سے لی ہے. اسی ایک گھڑی کتاب تھی میں. اس نے، اس ہاں نے ایک گھڑی گھڑی تھی. تھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور دیکھیں آج مرزا انجینئر اسی وہابی اسماعیل دہلوی کے پیچھے، دیوبندی اسماعیل، اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے مولا علی کی طرف، جو شیعوں کی کتاب ہے خطبات ہے جس میں مولا علی کے، تو اس کی طرف منسوب اس خطبے کو لے کر اس نے مولا علی کی گستاخی کی اور کہا کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. تمام سنیوں نے جواب اس کا دیا کہ تم نے گستاخی کی ہے. کسی وہابی نے اس کا، کسی دیوبندی نے جواب کیوں نہیں دیا؟ پتہ ہے انہیں کہ یہ تو ہم نے گستاخی کی ہوئی ہے. برابر. اور اس نے ایک اور عقیدہ گڑھا تھا اور وہ تھا کہ جتنے بھی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے بھی ہے وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ جلیل ہے. ایسا اس نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اسماعیل بالکل دہلوی. بالکل اس نے یہی بات، میں وہ ساری باتیں انشاءاللہ اس کی بروڈ پر انشاءاللہ میں تھوڑا وقت تیزی سے پڑھتا ہوں، بتاؤں گا کہ ابھی اس نے کہا کہ پیغمبر تو ہے ہی کوئی نہیں. یہی چیز اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں کہا ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے آگے کم تر، نہ چیز سے بھی کم تر ہیں. کوئی شے ہی نہیں، مطلب نہ چیز، کوئی شے ہی نہیں ہے. یہی بات آج مرزا انجینئر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مسلمانوں کے دل اس سے بیزار ہیں اور علماء اہل سنت اس کو جواب دے رہے ہیں کہ تو گستاخی کر رہا ہے. اگر دیوبندی اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کو مانتا ہے تو وہ کبھی بھی مرزا انجینئر کا رد نہیں کر سکتا. وہ تو اپنی کتب کے اندر ان کی عبارتوں کو لے کے آیا ہے. بتائیں کہاں پہ یہ جواب دے رہے ہیں؟ آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینے کے لیے وہ کتاب چھاپی جا رہی ہے اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ آج ہمیں دوبارہ سے سننے پڑ رہے ہیں. اور میں ثابت کروں گا کہ یہی عقیدہ مرزا قادیانی نے بھی پیش کیا. اس نے کہا کہ اللہ کے آگے امام حسین، ان کا ذکر جو ہے وہ گھوں کا ڈھیر ہے. اور اس نے کہا کہ انبیاء اور اولیاء چوڑے سے زیادہ ذلیل ہیں معاذ اللہ. اور خود تخصیص کی، ہر مخلوق میں، ایک تو ہر مخلوق میں انبیاء اور اولیاء آ جاتے ہیں. اس عبارت پر کفر ثابت ہو جاتا ہے، لزوم کفر. اس کے بعد اس نے تخصیص بھی اس کتاب میں خود کی ہے کہ بڑے مخلوق انبیاء اور اولیاء ہیں، چھوٹی مخلوق باقی ہیں ان سے علاوہ. میں وہ سارا کچھ ثابت کروں گا. اچھا، اگلا حوالہ اسماعیل دہلوی کی آپ حرکات اور اس کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے پڑھا اس کو. جی جناب، وہ جید تھا، وہ عالم تھا. اس کے ساتھ جو مناظرے ہوئے ہیں وہ بھی، اس کی بھی انشاءاللہ میں پول کھولوں گا انہی حوالہ جات کے اندر کہ اس جاہل کو، جیسے وہ قادیانی کرتے نا، نہیں میں نہیں مانتا کسی کو بھی. قرآن حدیث پیش کرو تاکہ ہم جھوٹ بولیں. وہ سارا مناظرہ اس کا وہ میں پیش کروں گا جو اسماعیل دہلوی سے کیا گیا اور ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے کیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی. عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز، انہوں نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ نہیں، تو باز نہیں آ رہا، تو باز نہیں آئے گا. اور جب اس کی شکایات ان کے والدین کو گئی، شاہ عبدالعزیز کو گئی، شاہ عبد القادر، انہوں نے باقاعدہ ان کو سمجھایا
और इसने रफल विदैन करना शुरू किया, तब भी इसको समझाया कि तू अपने बड़ों से इनहराफ क्यों करता है, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी। क्यों मुसलमानों में अंग्रेज के कहने पे, वो मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह, ये तक़वियतुल ईमान तक्का ईमान जो है वो किताब अंग्रेज के कहने पे लिखी गई, बकायदा हवाला इनकी किताब से। और ये इनकार करके देखें, कोई आ जाए इनकार करे कि हाँ भाई ये हवाला हमारे लिए मोतबर नहीं है, मैं साबित करूंगा कि वो मोतबर, इनकी कुतुब मोतबर, इनका लिखने वाला मोतबर। कहते हैं जी सफा 234 पे कहता है कि जनाब मामूली दरसी सरफी नहवी किताबों के मुश्किल मकामात खूब देख देख के बहस करने के लिए मौजूद हुए मौलवी इस्माइल साहब अपने मकान में तशरीफ रखते थे। आपकी तबीयत में बचपन ही से मजाक भरा हुआ था। ऐसे मौका पर आप जरूर मजाक करते थे। आते ही एक शख्स ने शरा मुल्ला में से एक मुश्किल मुकाम दरियाफ्त किया, आपने कुछ जवाब ना दिया। फिर एक तालिबे इल्म ने इसमें से कुछ इस्तफसार किया, फिर भी आप ना बोले। तीसरे ने इस पर सवाल किया, इसका भी जवाब ना दिया गया। अब तो तलबा ने बगले बजाई, वो समझ गए कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मौलवी इस्माइल की इतनी शोहरत नहीं थी, मगर ये एक हर्फ भी नहीं जानते थे। ये एक हर्फ भी नहीं जानने वाला बंदा था। ये वो बंदा था जिसको आता जाता कुछ भी नहीं था, और लोगों में मशहूर कर दिया कि आपके इल्म फजल का चर्चा सुना है। और इसकी बचपन की हरकत वो भी इंशाल्लाह मुलाजा करें, इसकी बचपन की हरकत कैसी थी वो, अगर तो टाइम हुआ इसकी हरकतें। एक जो है वो हवाला मैं दे देता हूँ, इस्माइल जनाब इसकी हरकतें। ये खुद इनके जनाब अरवाह सलासा, और इसका इनकार भी करें, मैं तो कुछ ऐसे भी देखे लोग वो इनकार ही कर देते हैं अरवाह सलासा का। वो जोहला है, मैं साबित करूंगा कि अरवाह सलासा किताब से हवाला जात दिए जाते हैं। और अशरफ अली थानवी का नाम लेकर के ये उनकी मुस्तनद अपनी किताब है, तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कहता है कि मौलवी अब्दुल कयूम साहब फरमाते थे कि मौलाना इस्माइल साहब की आदत हंसी मजाक की बहुत थी, इसलिए वो सीधा वो सैयद साहब के पास ठहरते थे, बल्कि अलग ठहरा करते थे। सैयद साहब के साथ मौलवी अब्दुल हई साहब ठहरते थे। जब सैयद साहब का काफिला हज हो गया तो इस्माइल सैयद साहब के जहाज में सवार नहीं हुए, बल्कि दूसरे जहाज में सवार हो गए। और मौलवी वजीउद्दीन साहब यानी मौलवी अहमद अली साहब मुहद्दिस सहारनपुरी के ताया मौलवी अब्दुल हई साहब के पास के भी शागिर्द थे। मोर मुफ्ती इलाही बख्श साहब कांदलवी के भी शागिर्द थे। उनका बदन भारी और पेट बड़ा था, रंगत काली थी। इब्तदा में ये मौलवी इस्माइल के मुखालिफ थे। उन्होंने तक़वियतुल ईमान का रद्द भी लिखा था। ये खुद देखिए कि खुद लिख रहे हैं कि जनाब कि ये वो बदनामे ज़माना किताब थी जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो जो जिनका पेट भारी था, पेट बड़ा था, बदन भारी था, अब्दुल हई साहब, वो पहले कौन थे जनाब, इसका रद्द लिखने वाले थे। और फिर इन्होंने जनाब जब अंग्रेज के कहने पे उसकी हमायत की और फिर उसके साथ मिल गए। तो अच्छा इसकी आगे हरकत देखें जी उस्ताद मोहतरम। अच्छा, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा, मुझे सिर्फ एक हवाला देना है और उसके बाद फिर आप बात करते रहिएगा। ये जिसकी अभी बात कर रहे हैं वो किताब है तक़वियतुल ईमान, ठीक है जी, इसकी बात हो रही है। और वो तो उस्मान अभी आपको इसकी इबारतें सुनाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और अरवाह सलासा जिसका दूसरा नाम हकायात औलिया है, ये अशरफ अली थानवी साहब की किताब है। ये अशरफ अली थानवी साहब ने तमाम अपने देवबंद के औलिया अल्लाह को इस किताब के अंदर जमा किया है। और पहले नंबर के ऊपर ही इस्माइल देलवी साहब का जिक्र किया है, ठीक है जी। पहला नंबर तो नहीं है, बहरहाल नंबर तो कोई इनका बनता है, पांचवा छठा नंबर शायद बनता है। चलो बहरहाल, तो ये दारुल इशात का मतबूआ है
صفحہ 73 کے اوپر حقائق نمبر ہے 59، وہ ذرا پڑھ لیجئے گا اس کتاب کے متعلق۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوئی کے پاس اور ایک مولوی نصر اللہ خان خورجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید احمد، سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان عبداللہ خان علوی، مولانا مملوک صاحب بھی تھے، اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی گئی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں، یعنی سخت کلمات، گالی گلوچ، کفر، تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں، اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، یعنی مومن کو کافر کہہ دیا کہ کفر ہے، شرک ہے، تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلا ان امور کو کہ جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیے، جان بوجھ کے چھوٹے شرک جلی خفیف قسم کا شرک، تو اس کو شرک جلی وڈا شرک کر کے میں نے بیان کیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، لڑائی پڑے گی، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے، ایک دوسرے کو مارے کوٹیں گے، شورش، لڑائی جھگڑے ضرور ہوگی۔ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ گو اس سے شورش ہوگی، اگرچہ اس سے لڑائی ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بڑھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے متعلق جناب، اس کے متعلق مصنف خود کہہ رہا ہے لڑائی ہوگی، ضرور ہوگی، اور توقع ہے کہ لڑ بڑھ کے کفر کے فتوے لگا کے 2-4 بندیاں نو قتل کر کے سیٹ ہو جائیں گے۔ لڑ بڑھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، یہ میرا خیال ہے۔ اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جاوے، ورنہ اسے چاک کر دیا جاوے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑے بڑے علماء کرام، گنگوئی صاحب، یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتاب تو میں نے لکھ دی ہے، تو مینوں پتہ ہے دن لڑائی بڑی ہونی ہے، کفر کھیڈن گے ہے، قتل و غارت گری ہوئے گی، بڑا خون بہے گا، شورش ہوگی، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کتاب کو چھاپ دیں، نہیں چاہتے تو اس کو پھاڑ کے اگ لا دو، اسے چاک کر دیا جائے۔ اس پر ایک شخص نے کہا، وہ جو ایک شخص تھا نا، وہ علماء کرام تھے سامنے بیٹھے ہوئے، کوئی عام بندے نہیں تھے، علماء کرام کو جمع کر کے وہ پیش کی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے، مگر فلاں مقام پر ترمیم چاہیے، ترمیم ہونی چاہیے، اس کو بدل دیں، اشاعت تو کریں، کیونکہ ہمارے پیر صاحب نے، ولی اللہ صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، تو ولی اللہ کی کتاب تو پھر ولی اللہ کی ہے نا، ہونی تو چاہیے۔ ترمیم تھوڑی بہت کر کے اس کو، جو شرک جلی کو خفی کو جلی لکھا ہے اس کو خفی ہی کر دو، ہاں جی،
तरमीम कर दें बस। इस पर मौलवी अब्दुल्ला साहब, शाह इसहाक साहब, अब्दुल्ला खान अलवी साहब और मोमन खान ने मुखालफत की और कहा और तरमीम की जरूरत नहीं ना यार, लड़न दो इन्होंने आपस में, कतल गारत करन, तरमीम नहीं करनी, लड़ना चाहिए, क्योंकि मकसद और मिशन तो यही है ना, लड़ाई। तो वैसे तो लड़ाई नहीं ना होगी, वैसे कैसे ये कुफर कुफर खेलेंगे, ये फिर कैसे कैसे ये आपस में लड़ाइयां झगड़े नहीं करेंगे, कुफर कुफर खेलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है तरमीम की। बस इस पर आपस में गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के बाद बिल इत्तेफाक ये जो दो तीन इख्तलाफात कर रहे थे ना, वो भी चुप हो गए, उन्होंने कहा ले ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੀ। तो बिल इत्तेफाक ये तय पाया कि तरमीम की जरूरत नहीं और इसी तरह शाया होनी चाहिए, चुनाचे इसी तरह इसकी इशात हो गई। ये कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी साहब लिख रहे हैं, अरवाह इस्लासा में लिख रहे हैं, अपने वली अल्लाह इस्माइल देलवी साहब के बारे में लिख रहे हैं। और किताब कौन सी है? किताब है जनाब की तकवियतुल ईमान। ये वही ईमान है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये तक ईमान को तकवियत देने वाली बातें इसमें लिखी हुई हैं कि मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गया, मोहम्मद को कोई इल्म नहीं है, शैतान का इल्म ज्यादा है, मोहम्मद का इल्म कम है। इसी में लिखा हुआ है कि मोहम्मद की इज्जत बड़े भाई जितनी करो, मोहम्मद की इज्जत सिर्फ बड़े भाई जितनी है। तेरा बड़ा भाई चोर, चक्का, जानी, शराबी, तूने मोहम्मद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के हज़रत मौला अली को कहा था मैं तेरा बड़ा भाई, ये मेरा भाई है, ये अली को कहा था, कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। मौला अली ने एक दफा भी जिंदगी में कहा हो मोहम्मद मेरे भाई हैं। मैं अपने शागिर्दों को कहता हूं, मैं मुबशर शाह, छोटा सा बंदा, मैं कहता हूं मेरे ये भाई हैं ये सारे। कभी मेरे शागिर्द के मुंह से सुना हो कि मुबशर शाह को उन्होंने कहा हो भाई है ना, बड़े भाई है? इसी के अंदर लिखा हुआ है कि हर मखलूक चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो खुदा के आगे चमार से ज्यादा जलील है। मोहम्मद भी एक मखलूक है, साहबा भी मखलूक है, अंबिया और रसूल भी मखलूक ही हैं, क्या वो चमार से ज्यादा जलील है? जिनके बारे में अल्लाह फरमाए वरफाना लका जिक्रक, जिनके बारे फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनके बारे में फरमाए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो ए महबूब तेरी इत्बा करन, फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर प्यार करेगा। जिनके बारे अल्लाह फरमाए कि ये गुनाहगार अगर अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठे और जुल्म करने के बाद ये मुझसे माफी के तलबगार हैं, तो पहले तेरे दर पे आए और तुझसे आके माफी तलब करें, तो मैं भी फिर कबूल माफी उन्होंने कबूल कर लांगा, माफ कर दूंगा। वो मखलूक क्या चमार से ज्यादा जलील है? ये वो बातें थी जी। उस्मान आ गए हैं, बात आप जारी रखें, मैं बीच में वैसे ही आ गया जी। जी जी अ, जी कोई बात करना चाहता है कर लें। जी उस्ताद मोहतरम, ये जो आपने बयान फरमाया इससे दो बातों का पता चलता है। एक तो फितनों को पता होता है कि जो मैं फितना फैलाने लगा हूँ उससे अवाम के अच्छा अंदर एक मिनट नजर, लड़ाई भी एक मिनट फैलेगी। एक मिनट। जी अब मतलब तमहीदुल ईमान जो है, अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी का सिर्फ एक उस बंदे का ये जुर्म हो गया है, उसने कहा यार तू गलत कह रहे हो और ये कुफर है, बस उस बंदे का ये जुर्म हो गया, बस ये जुर्म कि गलत को गलत नहीं कहना,
कुफर को कुफर नहीं कहना, हमें रोको नहीं कि नबी की हम तौहीन कर रहे हैं, करने दो हमें, हम जो मर्जी करें। बस इस बंदे का ये कसूर है। वल्लाह सोचिए, खुदा के लिए सोचिए। जी बात आप जारी रखें, मैं सुन रहा हूं बस। जी आरफ भाई, मुझे आपका नाम फिर भूल गया, एक बार बता दें नाम। जी जी, मेरा नाम नजर मोहम्मद है। नजर मोहम्मद भाई, आप कुछ बात कर रहे हैं। जी जी, मैं ये अर्ज करने लगा था कि उस्ताद मोहतरम ने अभी जो बयान फरमाया उससे दो बातों का पता चला कि फितने को मालूम होता है कि मेरी वजह से आवाम के अंदर शोरश भी फैलेगी और वो आपस में लड़ेंगे भी, मरेंगे भी। मिर्ज़ा जहलमी को भी इस बात का अंदाज़ा है, इसी वजह से वो हर पॉडकास्ट में भी यही कहता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, और वो ये देवबंदी वाबी ये नाम लेकर आपस में अवाम को लड़ाना चाहता है। और दूसरी बात ये उस्ताद मोहतरम के इससे जो आपने लास्ट पे इबारत पढ़ी कि चमार से ज्यादा जलील है, तो मिर्जा ने ये नारा इसी किताब से लिया हो सकता है कि बाप बेटे शाही कोई नहीं, ते साढ़े नबी वर्गा है ही कोई नहीं। इस्माइल देलवी साहब ने कहा कि बाबे के है ही कोई नहीं, मेरे अल्लाह जैसा है ही कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, नहीं नाम ये भी कहा तौहीद का लेकर ना। जी उस्मान उसने अंबिया के बारे में भी ये जुमला कहा है। उसने कहा नबी पैगंबर से शाही कोई नहीं, ये लफ्ज भी उसने इस्तेमाल किया। जी उस्मान भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो तकवियतुल ईमान है इसमें ये बात की गई है। अच्छा उस्ताद मोहतरम शिरके जली और शिरके खफी की बात कर रहे थे, ये जो मैं हवाला पढ़ रहा था इसमाइल देलवी की हरकत क्या होती थी, तालीम के बारे में बता दिया कि वो तालीम के हवाले से बिल्कुल नाक़िस था, जाहिल था। और बस जबकि वो जब गया हज के मौका के ऊपर और फिर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकायद नजरियात से वो मुतासर हुआ और फिर अंग्रेज के कहने पे उसने ये सारे मामला किए और ये किताब लिखी। वो भी साबित करूंगा कि ये किताब भी अंग्रेज के कहने पे लिखी गई और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके इसको फ्री में छापा गया और अब तक ये आपको फ्री में दी जाती है और इन्हीं अकायदों कुफरिया अकायदों के साथ, कुफरिया कलामात के साथ। मैं हवाला पढ़ रहा था, कहते हैं कि वो जो मौलवी अब्दुल्ला है उसने तकवियतुल ईमान का रद्द लिखा था। अच्छा ये भी बता दूं कि जब शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिदैन, वो भी हवाले में पढ़ूंगा कि वो इन्होंने इसको समझाया था, लेकिन ये जो किताब थी जैसे कि अभी उस्ताद मोहतरम ने हवाला पढ़ा और ये कहा कि कैसे ये शाया की जाए, कुछ ने कहा कि नहीं तरमीम कर दी जाए, कुछ ने कहा ऐसे ही इसको शाया कर दिया जाए। तो ये शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह जो कि 1824 में उनकी वफात है और ये किताब जो है 1826 और 27, ये हवाला उसका भी कोई चाहता है तो हवाला मेरे पास मौजूद है कि ये कब छापी गई, जबकि आपके वालिदैन, आपके जो वालिद थे वो 1824 में इंतकाल फरमाया, वसाल फरमाया। अच्छा वो अभी उस्ताद मोहतरम जो हवाला पढ़ा है ना शिरके खफी और शिरके जली के हवाले से, ये हकायत नंबर 57 मैं पढ़ रहा हूँ और गालबन उस्ताद मोहतरम ने जो उस इस्माइल देलवी का तज़किरा 5वें पे है वो शायद 55 पढ़ा है, मैं 57 पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं कि मौलवी वजीउद्दीन जिन्होंने जनाब रद्द लिखा था। अच्छा मुफ्ती इलाही बख्श साहब कांदलवी के भी शागिर्द अब्दुल हई जिन्होंने तकवियतुल ईमान का रद्द लिखा था उस वक्त। अच्छा फिर क्या हुआ कि वो जो मुनाजरा हुआ तो उसमें कहते मौलवी इस्माइल ने तकवियतुल ईमान में शिरक की दो किस्में की हैं, एक जली है दूसरी खफी है। अच्छा यहाँ तक तो बता दिया कि दो किस्में की हुई हैं, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि शिरके जली को शिरके खफी लिख दिया, शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया। तो कहते हैं कि मौलवी साहब इसको तस्लीम ना करते थे, इस पर उनसे मौलवी अब्दुल्ला साहब ने मुनाजरा किया। अच्छा और ये मुनाजरे में जनाब ये हुआ कि ये मौलवी किससे मुनाजरा किससे किया इन्होंने, वजीहुद्दीन साहब से। और इस वजीहुद्दीन की भी अंग्रेज नवाजी वो मैं आगे चल के बताऊंगा, मौलवी वजीहुद्दीन की जो अंग्रेज नवाजी है वो भी इंशाल्लाह हम बताएंगे। यहाँ पे मैं पढ़ना है सिर्फ इसकी हरकत क्या थी। हरकत ये थी कि कहते हैं दिल्ली जाकर मौलाना के सामने वो किताब तकवियतुल ईमान जो है थी वो फाड़ डाली, जो जो रद में लिखी थी वो फाड़ डाली इसने वजीहुद्दीन ने।
اچھا جی، یہ مولوی وجیہ الدین صاحب بھی مولانا شہید کے ساتھ جہاز میں تھے، دونوں مل کر حجاج کے لیے آٹا پیسا کرتے تھے، آٹا پیستے ہوئے مولانا شہید ان کو چھیڑا بھی کرتے تھے، کبھی آٹا ان کے منہ پہ مل دیتے تھے، کبھی پیٹ پہ، اور کبھی کوئی مذاق کرتے، کبھی کوئی مذاق کرتے۔ ان کے علاوہ مولانا حاجیوں سے بھی ہنسی مذاق کرتے ہی رہتے تھے۔ یہ وہ جاہل تھا، جبکہ جب میں نے حوالہ پڑھا تھا اس کی تعلیم کے حوالے سے، تب بھی وہاں پہ لکھا تھا کہ اس کی عادت تھی کہ یہ لوگوں سے مذاق کیا کرتا تھا، اپنے بڑوں سے مذاق کیا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ مولوی وجیہ الدین جو اس کو مان گیا مناظرے کے بعد، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، آٹا پیسا کرتا تھا، اور آٹا پھر اس کی کبھی پیٹ پہ مل دیتا تھا، اور کبھی کوئی مذاق کرتا، کبھی کوئی مذاق کرتا۔ یہ اس کی حرکات عثمان بھائی جی۔ اور میں ایک اور بار ایڈ کرنا چاہوں گا کہ غالباً قاسم نانوتوی صاحب جو لکھتے ہیں کہ یہ تقویت الایمان جو ہے نا کتاب، وہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا عین اسلام، ایسا انہوں ہاں نے جی کچھ جی، عین اسلام بتایا وہ اس کو، فتاوی قرآن رشیدیہ مجید کو میں عین ہے، اسلام نہیں بتایا۔ وہ فتاوی رشیدیہ میں ہے، فتاوی ہاں ہاں ہاں، رشیدیہ میں یہ بات ہے کہ تقویت یہ الایمان جو ہے عین یہ اسلام ہے، تقویت عین اسلام۔ عین اسلام ہے، بولو ایسا بولو کہ اس میں ایسا لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر کے مٹی میں مل گئے، ایسا لکھا ہے اس میں، اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ جلیل ہے، اور وہ کتاب کو گھر میں رکھنا ان اسلام میں، یعنی بالکل یہ بالکل مرزا جہل میں جیسے بولی بولنے والے، بالکل بس میں یہ کروں۔ اچھا، ابھی جو حوالہ پڑھ رہے تھے سعد محترم کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں ہو گئی ہیں مجھ سے، اور یہ تو بالکل گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو گستاخی ہیں ابھی جو استاد محترم بھی پڑھ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی ہیں، اور حدیث بھی ایسی کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولا، اور کہا کہ اتنی تعظیم کرنی چاہیے نبی کی کہ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائیوں جتنی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اس کے اوپر جو دستوں گریباں یہ آپس میں ہوئے کفر کے، انہوں نے آپس میں فتوے لگائے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایسی بدنام زمانہ کتاب ہے کہ ان کو اگر تقویت الایمان کو مانتے ہیں تو المحنت سے ان کو جان چھڑانی پڑے گی، المحنت سے اگر المحنت کو مانتے ہیں تو تقویت الایمان کے اوپر کفر کے فتوے ان کو لگانے پڑیں گے۔ یہ اتنی بدنام زمانہ اور مسلمانوں میں شورش برپا کرنے والی غلیظ کتاب ہے۔ اور اس کے اوپر اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں، امداد الفتاوی ان کا ہے، ان کی جناب جلد 5 ہے، صفحہ 379 ہے، اور کتاب العقائد الکلام میں اوپر جناب یہ صفحہ 379 میں کہتے ہیں تقویت الایمان میں گستاخانہ الفاظ کی اس وقت کی ضرورت تھی، اب نہ تقویت الایمان کو برا کہو اور نہ اس میں لکھے کہ الفاظ استعمال کرو۔ یہ ہے جی ان کی تعویل، پڑھ لو جا کے، سوال ہوا ہے اور جواب دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس میں یہ تسلیم کیا ہے کہ تقویت الایمان کہتے ہیں کہ جو بعضوں کی عادت ہے ان الفاظ کو بلا ضرورت بھی استعمال کرتے ہیں، بے شک ادبی اور گستاخی ہے، بے شک بے ادبی اور گستاخی ہے، لیکن ان گستاخانہ الفاظ کی اس وقت ضرورت تھی۔ معاذ اللہ، ابن عبد الوہاب نجدی جب آیا اس نے دیکھیں کہ وہ اس کو مجدد مانتے ہیں ابن عبد الوہاب نجدی کو، اور المحنت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سے سوال ہوا ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں، تو لکھا کہ وہ فاسق و فاجر تھا، کافر تھا، مسلمانوں کی عورتوں ان کے اوپر قبضہ کرتا تھا، جو اس کے عقائد و نظریات نہیں مانتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ اور اب ان کے فتاوی جات پڑھیں، فتاوی رشیدیہ پڑھیں، اٹھائیں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تو بندے ہی بہت اچھا تھا، اس کے عقائد بڑے عمدہ تھے۔ صرف ان کتابوں کو بچانے کے لیے، اس بدنام زمانہ کتاب کو بچانے کے لیے، اور اس کے اوپر میں آگے بھی حوالہ جات پیش کروں گا کہ اس امداد المشتاق یہ بھی اشرف علی تھانوی کی ہے، تصنیف ہے۔ یہ 134 نمبر رہتا ہے، جہاں پہ لکھی فرمایا کہ مولوی اسماعیل موحد تھے، چونکہ محقق تھے، چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک کے پیرانے
خود مثل شیخ ولی اللہ وغیرہ پر انکار فرما دیا. یہ وہ بدنامی زمانہ کتاب ہے, اس کو کہتے ہیں یہ معاہد تھا لیکن مسائل میں اختلاف کیا, اور جو مسلک تھا اپنے بڑوں کا, شاہ ولی اللہ رضی تعالیٰ عنہ, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے جو مسلک ہے اس کا انکار فرما دیا. ان کو بھی اس نے مشرک, اپنے بڑوں کو اس نے مشرک قرار دے دیا. جیسے آج مرزا انجینئر قادیانی, یہ سر جو بھائی 1400 سال بعد مجھے سمجھ آئی ہے, باقی سارے مشرک تھے. وہ مناظرہ جس میں شاہ ولی اللہ, جیسے یہاں پہ لکھا کہ ان کے مسلک کو انہوں نے انکار کر دیا, اپنے بڑوں کا انکار کر دیا شاہ ولی اللہ, جبکہ آج بھی دیوبندی اور اہل حدیث کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ ہمارے لیے حجت ہے. اور جبکہ اس اگر حجت مانتے ہیں تو اسماعیل دہلوی وہ اس کے بارے میں لکھنے, اس نے انکار کر دیا اس کا. یہ تقویت الایمان ہے, جب لکھی اس سے مناظرے ہوئے تو اس نے اس کا انکار کر دیا. اب اس کی حرکتیں بھی دیکھ لی, تعلیم بھی دیکھ لی, اب کچھ اور ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ تقوی ایمان جو ہے وہ لکھی کیوں گئی ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی کہ میں نے جو کیا تھا نا کہ یہ لکھی کیوں گئی ہے انگریزوں کے کہنے پہ, اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جبکہ اس براڈ پہ میں نے کہا تھا کہ بھئی آج جس سے مرضی پوچھ لو, میں آپ کے حوالہ کتابوں سے, مستند کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ انکار کر دیا. جب جو بندی انکار کر دے, وہ ان چیزوں کو نہ مانے, ان شاطنیت کو, ان گستاخیوں کو نہ مانے, وہ ہمارا بھائی ہے. ہم تو فرقہ واریت نہیں پھیلاتے. اچھا یہ کتاب لکھی کیوں گئی ہے جی, یہ اس کے اوپر تھوڑا سا حوالہ. اچھا یہ ابھی میں نا اس کو شو نہیں کروا سکتا, اگر ٹک ٹاک پر کوئی بھائی یہ ہے وہ حوالہ جات کو شو کروا سکتا ہے تو بتا دیں. موبائل پہ میں کیونکہ ہوں اور ادھر لیپ ٹاپ سے میں حوالہ جات جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں, تو اس کا جو انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے جو انگریزوں نے لکھوائی اور اس کو فری میں چھاپا, وہ حوالہ جات اب میں پڑھنے لگا. یہ پہلی کتاب, پہلا حوالہ غلغلہ بر زلزلہ المعروف, یہ جوہر تحقیق, اس کے اوپر تقریر لکھی اور دیوبندیوں کا جو کہ شاطمیت پھیلانے والے, فرقہ واریت پھیلانے والے, میں ان سے مخاطب ہوں. اچھا اس کی تقریر لکھی ہے جی شمس قاضی محمد شمس الدین, اور کہتے ہیں کہ جو تقریر لکھے نا تو وہ اس کتاب کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے. اچھا جی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کی الہامی کتاب لکھا ہے, حالانکہ الہامی کتاب ہونا تو رہا, سب طرف تو یہاں تقویت الایمان کے شاہ صاحب کی تصنیف نے بھی شدید اختلاف ہے. ایک منٹ, اچھا کیوں لکھی گئی, جی یہ وہی کتاب غلغلہ بر زلزلہ المعروف جوہر تحقیق, اس میں کہتے ہیں کہ حالانکہ الہامی کتاب ہونا تو رہا, ایک طرف یہاں تو تقویت الایمان کے شاہ صاحب کی تصنیف نے بھی شدید اختلاف ہے. اس کتاب کے شاہ اسماعیل شہید کی تصنیف نہ ہونے پر مستقل کتابیں لکھی گئی. کہتے ہیں انکار پہلے کر دیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تقویت الایمان یہ اسماعیل کی ہے ہی نہیں, اس کی کتاب نہیں ہے یہ. اور پھر کہتے ہیں انگریزوں نے مسلمانوں میں سر پھوڑ پیدا کرنے کے لیے کسی کم علم دیہاتی مولوی سے گواری اردو میں یہ کتاب لکھوائی. دیکھ لیں ان کے اپنے جناب بڑے کہہ رہے ہیں کہ انکار کر رہے ہیں کہ تقویت الایمان ہماری نہیں ہے, یہ انگریزوں کے کہنے پہ لکھی گئی ہے, اور کسی دیہاتی مولوی گوار سے یہ جو ہے اردو میں یہ کتاب لکھوائی ہے. کتاب کی اردو گھٹیا قسم کی ہے جسے عام اردو دان بھی سمجھ سکتا ہے. اچھا جی انگریزوں نے رائل ایشیا سوسائٹی لندن سے اس کتاب کا تقویت الایمان کا انگریزی میں ترجمہ کروا کر اسے دور دراز تک بھی پھیلایا, اور پھر اسی کتاب میں حوالہ دیتے ہیں بحوالہ ہنٹر پرنٹر از سر سید علی گڑھ صفحہ 75. خود اس کتاب میں حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اس کتاب کو انگریزوں کے کہنے پہ
انگریزوں نے مسلمانوں میں پھوٹ دلوانے کے لیے کتاب لکھی ہے، یہ اسماعیل کی ہے ہی نہیں ہے، ساتھ انکار بھی کر رہے ہیں کہ اسماعیل کی نہیں ہے، یہ انگریزوں کے کہنے پہ لکھی ہے، تو کرو انکار، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ انگریزوں کے کہنے پہ لکھی گئی ہے۔ اچھا جی، اور پھر ان کے میں وہ اقرار بھی دکھاؤں گا جو ابھی حوالہ دیا تھا فتاوی رشیدیہ کا کہ اس کتاب کا رکھنا عین اسلام ہے، اس کو عین اسلام کہا گیا ہوا ہے اس بدنام زمانہ کتاب کو۔ اچھا جی، ایک اور جگہ پہ انہوں نے انکار کیا اسی غلغلہ پر زلزلہ کتاب میں، کہتے ہیں کہ بھائیوں نے کتاب تقویۃ الایمان کی شاعت میں بڑی دلچسپی لی اور اس کے عربی ترجمے بھی شائع کیے، لیکن ہمارے ہاں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اس کتاب کی نسبت حضرت شہید کی طرف صحیح نہیں ہے۔ 150 سال سے یہ اس کتاب کا دفاع کر رہے ہیں، 150 سال سے مناظرے کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور آج کہتے ہیں، اور ان کتابوں میں کہتے ہیں ان کے بڑے کہ جناب یہ کتاب ہی ان کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اسی نتیجے پہ پہنچے، تو لگا دینا تھا فتویٰ کہ بھائی یہ کفریہ عبارات ہے، تم تو اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، ہمیں فرقہ واریت پھیلاتے ہوئے نظر آئے، وہ ٹک ٹاک پر بیٹھے جو سن رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، جو اس کا علمی جواب تو نہیں دے سکے لیکن اپنی گالیوں سے اپنی تسلی اپنے دل کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم گالیاں دے کے اپنا جو نا وہ کام کر لیں گے فرقہ واریت پھیلانے والا۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ تقویۃ الایمان حضرت شاہ شہید کی تصنیف ہی نہیں ہے۔ لے لو بھائی پھکی، پھکی لے لو انہاں نوں جناب، یہ تہاڈے وڈے انکار، یہی تے میں گل کیتی سی براڑ دے اوپر کہ تہاڈے وڈے کہندے نے کہ تسی یہ کتاب ساڈی نہیں ہے، تے اج اسی کسے بھی دیوبندی نوں کہنے ہاں بھائی تو ادھر آ دس کے اللہ دے اگے انبیاء جڑے اولیاء جڑے نے چوڑے نے، وہ چوڑیاں تو کم ترنے ہگے نے، وہ کہنے نے توبہ توبہ اسی نہیں من، تہاڈے وڈے بھی نہیں منن دے۔ پھر آپ یہ بھی میں دکھاؤں گا کہ خود ان کے بڑوں نے اس کتاب کے اوپر فتوے لگائے ہیں، اور وہ جو بندہ ہے جو گالیاں دے رہا ہے اپنی برادوں پہ، مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات کی ہے۔ کیا صحیح بات کی ہے؟ تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم میں یہ بات لکھی ہے دہلوی اسماعیل دہلوی نے کہ جناب نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو وہ گدے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، نبی کا خیال بدتر ہے گدے اور بیل کے خیال سے۔ گدے اور بیل کا خیال آ جائے تو نماز رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے، اگر نبی کا خیال نماز میں آ گیا تو شرک ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے وہ فتوے لگائے، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پیغام پہنچائے کہ آج بھائی علمی گفتگو کرے، کیوں اپنی برادوں پہ جا کے گالیاں دیتے ہو، علمی اختلاف کرو، آؤ علمی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر مناظرہ کرو۔ ہم نے کوئی 7-8 بار میسج کیے کہ آج علمی بات کر لیتے ہیں، مناظرہ اس پہ کر لیتے ہیں، نہیں انہوں نے گالیاں دی، تو چلو بھگتو پھر، لو ساڈے کو بھی پھکیاں پھر، ساڈے وڈے تے کہندے نے جناب کتاب ہی گستاخانہ ہے، کتاب ہی ساڈی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور حوالہ لے لیں، ملفوظات محدث کشمیری، انور شاہ کشمیری، جن کو یہ جناب فاتح قادیان بھی کہتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں اس کے اوپر؟ کہتے ہیں اس کے علاوہ منصب امامت اور اصول فقہ کا رسالہ بھی بہت اچھا لکھا ہے۔ یہی بات ہے کہ میں راضی نہیں ہوں اس رسالہ سے، یہ تقویۃ الایمان کا والا جو رسالہ ہے نا، کہتے ہیں میں اسے راضی نہیں ہوں، اور اس رسالہ سے مجھے مرحوم حضرت مولانا نانوتوی سے بھی یہ بات پہنچی ہے، حالانکہ وہ ہلاک تھے مولانا اسماعیل کی محبت میں، اور مجھے سب سے زیادہ محبت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور پھر شاہ عبدالقادر صاحب سے ہے، اسی خاندان میں مذکور۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب سے بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ وہ حوالہ اس صفحہ 178 ہے اس کا، ملفوظات محدث کشمیری جناب، وہ کہتے ہیں میں اس کتاب سے بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ وہ آپ کے بڑے اس کا انکار کر رہے ہیں، ان کتابوں کا، صراط مستقیم کا اور پھر تقویۃ الایمان کا، اور تم کہتے ہو کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے، اور اس کے اوپر پھر گالیاں دیتے ہو لوگوں کو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کتاب کے اندر جتنے کفریات تھے وہ سارے گنوائے۔ ان چیزوں کا تم لوگوں کو دکھ ہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان گستاخیوں، ان کفریات کے اوپر جب رد کیا، گرفت کی ہے، کیوں کی ہے؟
جی تقاۃ الایمان، اس کا اگلا انکار دیکھیں، یہ سیف اویسیہ بر عقائد نہ مرضیہ، یہ جناب مولانا اللہ یار خان